بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں سبحان اللہ عظیم دو عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، ایک ہے روزہ، دوسرا ہے سبحان اللہ تراویح۔ ناظرین کرام، روزے کے بھی بے شمار فوائد ہیں، اور اسی طریقے سے رات کو 20 رکعت نماز تراویح کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ میری مراد اخروی فوائد تو اپنی جگہ پر، جسمانی طور پر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر ماشاءاللہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے ریسرچر آج تک تحقیق کر رہے ہیں مختلف میدانوں کے اندر۔ بالکل اسی طریقے سے طب سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو معالجین ہیں، جو حکماء ہیں، وہ آج تک تحقیق کر رہے ہیں کہ روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں، روزے کے طبی فوائد کیا ہیں، روزے سے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کون کون سی بیماریوں سے بچتا ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، ایک کتاب کے اندر موجود تھا، اور اس کے اندر ان میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑے موذی مرض کا علاج دریافت کیا، اور وہ جاپان کے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان موذی مرض یعنی کینسر جیسے مرض سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ ڈاکٹر جنہوں نے یہ تحقیق کی، آگے جا کر وہ ماشاءاللہ اسلام کے اسلام کا صرف جو ایک حصہ ہے، پلر آف اسلام جو ہے وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ایک روزے پر تحقیق کرنے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ روزے کے جسمانی طور پر اتنے فوائد ہیں، تو بقیہ عبادات کے کتنے فوائد ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور پھر آگے جا کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا سبب سبحان اللہ وہ روزہ تھا۔ ناظرین کرام، روزے کے بے شمار طبی فوائد ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور کے اندر بڑے بڑے معالجین، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات جو آج بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور مختلف طریقہ زندگی میں موجود علاج کے جو معالجے کے جو طریقے ہیں، وہ مختلف طریقے جو ہے وہ دریافت کر رہے ہیں۔ ان میں خاص طور پر فاسٹنگ کے ذریعے علاج کرنا اور علاج کروانا، آج اس پر بہت زیادہ خاص طور پر نان مسلم کنٹریز کے اندر اس پر بہت زیادہ تحقیق جاری ہے، اور آج بھی بہت سے ڈاکٹرز نے ان پر اس طریقے علاج کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ قربان جائیے اہل ایمان، جو سبحان اللہ جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سبحان اللہ اتنا پیارا دین ملا کہ سبحان اللہ اگر اس کو اپنا لیا جائے، وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں جاپان کے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سال کے اندر ایک سال کے اندر 1 مہینے اپنے جسم کو تھوڑا سا بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے مرض اس کا جسم جو ہے بڑے مرض سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے کینسر جیسا مرض۔ تو ناظرین کرام، خاص طور پر ہم اگر دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کس مرض سے پریشان ہوتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر نے ان کو بتا بھی دیا کہ آپ کو کینسر ہے، تو یقیناً ناظرین کرام وہ تو بیچارے زندگی تو وہ سمجھتے ہیں اب ہماری زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام سبحان اللہ یہ مت محسوس کیجئے کہ روزہ رکھنے سے آپ بھوکے پیاسے ہوں گے، نہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس پر بھی مختلف ڈاکٹرز نے مختلف اس پر تحقیق کی ہے۔ کہا کہ جب ہمارے جو روزمرہ کی زندگی میں جب ہم ہمارا جو سب سے لاسٹ میل ہوتا ہے،
سب سے لاسٹ میل جو ہمارا ہوتا ہے وہ یقیناً آپ اس کو فرسٹ میل لے لیں یا لاسٹ میل لے لیں، سحری ہوتی ہے، اور وہ جب آخری ہے تو اس کے بعد سے لے کر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 گھنٹے، 4 گھنٹے جو ہے وہ رہتے ہیں کہ جو انسان میدا، جو انسان غذا وغیرہ کھاتا ہے اس کے جسم میں میدے میں موجود ہوتی ہے، جو اس کا میل اس کا جسم میں موجود ہوتا ہے، اس سے اس کی جسم کو انرجی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ فضلہ بن جاتا ہے، کچھ خون کا حصہ بن جاتا ہے، کوئی جسم کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ ہمارے یعنی کہ ہمارے جسم کو جہاں جہاں جو ضرورت ہے وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ جب 4 گھنٹے گزرتے ہیں اور 4 گھنٹے کے بعد سے لے کر جو شام افطار تک کا وقت ہوتا ہے، اب اس کے اندر ہماری جسمانی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس میں پھر جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے جسمانی ضرورت، وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے جسم میں فاضل مادے ہوتے ہیں یا فاسد مادے ہوتے ہیں یا فاسد سیل ہوتے ہیں، جو مختلف جگہ میں ہمارے جسم کے اندر ٹھہراؤ کر لیتے ہیں۔ اس کی آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، ہمارے جسم میں جتنی فاضل فیٹ ہے، یعنی کہ جتنی اضافی چربی ہے، یا جتنی اضافی ہماری آنتوں کے اندر، آج دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر ناظرین کرام، لوگ بائی پاس کے آپریشن کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے بائی پاس ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور کھانا ہر وقت کھاتے رہنے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے ہم تلی ہوئی چیزیں، مختلف چیزیں کھا رہے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں فیٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا جگر فیٹی ہو رہا ہے، ہمارے دل کی جو دل کی شریانیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، ہمارے دل کے وال بلاک ہو رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جب ہم 4 گھنٹے کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب وہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے انرجی کو ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہمارے جسم میں جو فاسد چربی ہوتی ہے یا اضافی چربی ہوتی ہے یا اضافی فاضل جو سیل ہوتے ہیں، وہ سبحان اللہ وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جسم میں سبحان اللہ پھر وہ جسمانی ضرورت جو اندر جو ہماری گندگی ہوتی ہے اس کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، صفائی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ یہ بھی اس کا جسمانی طور پر اور طبی طور پر ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہمارے جسم میں جو دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں ناظرین کرام، بلکہ آپ اس کو اگر اس طرح لیں کہ جتنے صوفیاء کرام، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو کم کھاتے تھے۔ اور بزرگان دین کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اپنے جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں وہ ان کی 3 طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کم خوردن، کم کھانا، پھر یہ کم خفتن، کم سونا، پھر یہ ہوتا ہے کم گفتن، کم باتیں کرنا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 کام جو کرتا ہے نا، کار خدمت است، وہ یہ جو ہے عقل مندوں کی نشانی ہے، اور یہ یعنی کہ وہ لوگ معاشرے کے اندر کہلاتے ہیں جو دانشور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام ماشاء اللہ، آج بھی اگر آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور روزے سے گھبرائیے نہیں، روزے کے ہمارے جسم میں بہت زیادہ ہمیں طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس چیز میں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں روزے بہت لمبے ہو گئے، لمبے روزے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے گرمیوں میں روزے رکھنا۔ تو فرمایا گرمیوں میں جو انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے جسمانی طور پر، اس کی جسمانی طور پر جسم تو اندرونی طور پر ہیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے مسام ہوتے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، اور اس کے جسمانی طور پر وہ اچھے ایک صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جہاں ہمیں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں ہمارے نوجوان بچے یو کے یورپ میں رہنے والے اکثر جو ہے وہ روزے سے بھاگتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن بہت لمبے ہیں۔ انہیں یہ سمجھائیں، اگر کیونکہ کہا جاتا ہے نا، آج جو ہے وہ کسی عالم دین کے کہنے پر ہم حلال نہیں چھوڑتے، اللہ کے کہنے پر ہم حلال نہیں چھوڑتے، لیکن کسی ڈاکٹر کے کہنے پر، کسی حکیم صاحب کے کہنے پر، کسی ایسے شخص کے بارے یعنی کسی ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ہم جو ہے وہ حرام بھی یعنی کہ ہم حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یقیناً ناظرین کرام وہ سائنسی لحاظ سے جب ہمارے کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم چلے بہرحال کسی طریقے سے اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں سبحان اللہ روزے سے
جہاں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں پر طبی طور پر جسمانی طور پر بھی ہمیں بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے خون جو ہے ہماری پمپنگ بہتر ہو جاتی ہے, ہمارا جگر بہتر ہو جاتا ہے, خون بنانا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں اکثر لوگوں کے جگر جو ہے فیٹی ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں کیا کھائیں کیا کھائیں کیا کھائیں, اکثر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں. تو وہ سبحان اللہ رمضان مبارک کے اندر, لیکن شرط یہ ہے کہ سحری کے اندر اور افطاری کے اندر اتنا ہی کھایا جائے جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور بزرگان دین جتنی سحری کیا کرتے تھے. اگر ہم افطاری بھی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ روزے کے ہمیں جسمانی طور پر فائدے ہوں گے. اور وہ لوگ جن کو معدے کا السر ہے, وہ لوگ جن کو جو ہے یعنی کہ کسی بھی طرح سے جگر کی پرابلم ہے, یعنی ہیپاٹائٹس بی سی, یہ سبحان اللہ روزہ اس کے لیے بہترین ہے. لیکن ناظرین کرام, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں, جب ہم روزے کے فوائد سنتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں تو وہ کہتے ہیں, وہ گھر میں یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہ آپ امی جی شوگر ہے آپ روزہ نہ رکھیں, تو کہتے ہیں نہیں حکیم صاحب نے بتایا تھا, نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بھی روزے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہر ایک کے لیے دیکھیں ایک اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے. میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے بھی پروگراموں میں کہ آپ کا ایک بیماری کا ایک اسٹیج ہے. اگر اس اسٹیج کے اندر ایک فرسٹ اسٹیج ہے تو سبحان اللہ آپ ماشاءاللہ اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب دور حاضر کے اندر ہم مادی دور کے اندر رہتے ہیں, ہمارا یقین بھی ویسا نہیں رہا, ہماری عبادات بھی ویسے نہیں رہی, اور اسی طریقے سے یہ ساری کیفیات اس میں کافی کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں. تو ہمیں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہیں جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے, تو ڈاکٹرز اور حکما اور شریعت کی روشنی میں فقہا نے یہی لکھا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, ان کو روزہ نہ رکھنے پر ہی رخصت ہے, اور ان کو جو ہے سبحان اللہ اس پر پورا اجر ثواب ملے گا. حضرات کرام, دل چاہتا تھا اس موضوع پر مزید بات کریں, لیکن ماشاءاللہ کالز جو ہے وہ لائن پر آ چکی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل کریں گے. جی فرسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نام عمر بسر. نہیں آ رہی. جی ابھی آواز انشاءاللہ جی فرمائیے. میں نام نہیں بتانا چاہتی. میری عمر ہے 46. جی. اور میرا وزن 27 کلو. کتنا؟ اور میں کوونٹری سے بول رہی ہوں. کیا بتایا آپ نے, وزن کتنا بتایا آپ نے؟ 27 کلو. صرف 27 کے جی؟ ہاں. ہاں. شاید ممکنہ طور پر آپ دوبارہ چیک کیجئے گا, 27 نہیں ہوگا, تھوڑا زیادہ ہوگا آپ کا عمر کے لحاظ سے. نہیں 27 kg ہے. اچھا فرمائیے, سوال کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہائی بلڈ پریشر ہو تو وہ میتھی دانہ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. جی ناظرین کرام, ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کنٹینیو رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید جو ہے بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے سوال کو انشاءاللہ مزید بھی شامل کریں گے. تو اس کے ہمیں روزے کے جسمانی طور پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. خاص طور پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ, ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نا کہ سومو تصحوا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. سومو تصحوا, یہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے, الصوم جنہ, یعنی کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. ڈھال بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہے, ڈھال جو ہے وہ سبحان اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہے. روزہ جو ہے یقیناً ایک جو ہے ڈھال کسے کہتے ہیں, جب ایک یعنی کہ اپنے بچاؤ کا سامان, جنگی میدان کے اندر جب وہ تلواریں چلتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ڈھال رکھی جاتی ہے. تو یہاں بھی فرمانے کہ روزہ جو ہے یہ ایمان والے کے لیے ایک ڈھال ہے, بیماری سے بچنے کے لیے بھی, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی, اسی طریقے سے دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے دنیا کے لہو لعب اور ساری چیزوں سے بچنے کے لیے. گویا کہ روزے کے ہمیں اگر ہم اس پر تحقیق کریں, اور آج تک ماشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے روزے پر ایک مکمل تحقیق کر لی, کہ روزے پر میں نے ایک اس کے مکمل طبی فوائد بیان کر دیے, روزے کے میں نے مکمل جسمانی فوائد بیان کر دیے, ہرگز کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکا. کیوں کہ ناظرین کرام اس کے اتنے فوائد ہیں, اتنے فوائد ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے ہاں نوجوان اٹے کٹے صحت مند لوگ روزے نہ رکھیں
تو ناظرین کرام ذرا سوچیں کہ اتنی عظیم عبادت اور اللہ کی اتنی علل اعلان نافرمانی، تو اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی؟ روزہ تو ہے سبحان اللہ، یہ ایمان والے کے لیے اللہ کے رب العالمین کی طرف سے خاص تحفہ ہے، اور روزہ اگر وہ روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے تو سبحان اللہ اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین کرام تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ہم روزے کے صحیح طور پر طبی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسمانی طور پر فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر کن امور کو یعنی کہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں، روزے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روزے کے اندر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روزے کے اندر ہمیں کیا ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اکثر حضرات جو ہے ظاہری بات ہے پانی کم پیتے ہیں، پانی کو مینٹین نہیں کرتے، پانی پر توجہ نہیں دیتے کہ پانی کس وقت پینا ہے، کیسے پینا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے وہ خوراک جو کھاتے ہیں وہ خوراک بھی ایسی کھاتے ہیں کہ جس میں زیادہ سموسے پکوڑے ہی ہوتے ہیں، میدے سے بنی اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ افطاری کے اندر ہو چاہے وہ سحری کے اندر ہو۔ تو زیادہ آپ میدے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو قبض تو ہوگی، آپ کی آنتوں میں خشکی تو پیدا ہوگی، آنتوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ جب آنتوں میں نرمی نہیں ہوگی تو ناظرین کرام آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ دن بھر آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہوگی، آپ تھکے تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو نیند صحیح نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی رہے گی، آپ کے سر میں درد رہے گا، آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ خمار باقی رہے گا، غنودگی رہے گی۔ یہ ساری کیفیتیں قبض کی بے شمار جو ہے وہ یعنی کہ یہ بے شمار اس کے نقصانات ہیں، بے شمار اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو خاص طور پر اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے کہ جس سے جو ہے ہمیں رمضان مبارک کے اندر قبض کی شکایت نہ ہو۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں نمکیات کی، پانی کی کمی نہ ہو۔ تو دیکھیں اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے، خاص طور پر UK یورپ کے ماحول کے اندر جہاں موسم جو ہے معتدل رہتا ہے، معتدل رہنے کی وجہ سے پیاس زیادہ نہیں لگتی، زیادہ پیاس کی طلب نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ افطاری کے وقت میں تھوڑی سی ایک چاہت ہوتی ہے بس تھوڑا سا پانی پی لیں، بس وہ تھوڑا سا پانی پیا اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسرے کاموں میں، یعنی کہ دوسرے جو ہمارے سامنے دسترخوان سجایا ہوتا ہے بیگم صاحبہ نے، امی جان نے، یا ہمارے جو گھر کے افراد نے، گھر کی خواتین نے، تو ماشاءاللہ پھر وہ دسترخوان کو بھی ہم نے پھر سمیٹنا ہے نا، ان کے سمیٹنے سے پہلے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں اسے بھی ہم جلدی سمیٹ لیں اور اسے پہنچا دیں ٹھکانے پر۔ لیکن ناظرین کرام ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ بات بھوک کی وجہ سے ہمیں نے اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا، عقل مند وہ ہے اپنے جسمانی لحاظ سے جو اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی اگر شخص ہے بیوقوف ہے، وہ اپنے جسم پر ناخن، اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دے، اور کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار ایک بڑی مشہور اگزامپل بھی ہے کہ اللہ پاک نے گنجے کو ناخن نہیں دیے، گنجے کو ناخن ملتے تو اپنا سر کھرچ کے جو ہے وہ زخمی کر دیتا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بس اوقات دسترخوان پر بیٹھنے کے باوجود بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہیں کرتے۔ تو ہم نے عقل مند وہ ہے اپنے جسمانی لحاظ سے کہ جو دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے۔ اب اسے یہ معلوم ہونا چاہیے جس طرف میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، سوچنا چاہیے کہ یہ میرے جو ہے وہ جسمانی طور پر مجھے، میرے دل کو تو نقصان نہیں دے گا، یہ غذا جو ہے میرے دل کو تو نقصان نہیں دے گی، میرے جگر کو تو نقصان نہیں دے گی، میرے کڈنی کو تو نقصان نہیں دے گی، سب سے بڑی بات میرے معدے کو تو نقصان نہیں دے گی، اور سب سے اس کے علاوہ جو میرے دل و دماغ کے لحاظ سے مجھے قوت حافظہ کے اندر کمی تو واقع نہیں ہوگی اس سے۔ یہ ذہن میں رکھنے، اگر آپ کو یہ سینس آ گیا دسترخوان پر بیٹھ کر، یقین جانیے کہ ناظرین کرام رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو، چاہے وہ دعوت ولیمہ ہو یا دعوت عقیقہ ہو، کوئی بھی ہو، پھر جتنی دعوتیں آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے بڑے ماشاءاللہ تحمل مزاجی سے کھانا کھانا ہے، اور وہاں پر آپ نے، آج کل ہمارے یہاں بڑا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے کا جو ہے وہ کام ختم ہی ہو گیا۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک پشتو کے اندر بڑا مشہور ہمارے ایک استاد حکیم تھے، پٹھان تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک پشتو میں ایک مقولہ کہا کرتے تھے کہ آج کل ہم اتنے بڑے بڑے نوالے سے کھانا کھاتے ہیں تو کہنے لگے الغٹو من الغٹی ولو کان پشسر۔ یہ تھوڑا سا میں بطور ذوق جو ہے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جو پشتو جانتے ہیں تو وہ سمجھ گئے میں نے کیا کہا، یعنی کہ ہم اتنے بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں کہ جتنا جو ہے بلی کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا، یعنی کہ ہم کم از کم جتنا نوالا چھوٹا ہوگا
وہ آپ کے معدے کے لیے اور آپ کی شائستگی کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے دیکھنے کے لیے بھی، آپ دسترخوان پر بھی ایک سنجیدہ نظر آئیں گے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، بس بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے کھا رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے تو وہ دونوں طرف سے کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ ایک طرف سے کھانا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بس جب بھوک لگی ہوتی ہے تو نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہوں میں، اب تو ماشاءاللہ لوگوں کے اندر اچھی ماشاءاللہ تربیت بھی آ رہی ہے، نہیں تو ایسا ہی ہوتا رہا آج تک کہ شادی بیاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے انتظار ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، کھانا کھلتا ہے۔ کھانا کھلنے کے وقت جو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتا یہ انسان ہے یا کیا کہا جائے ان کے بارے میں۔ تو یہ کس طریقے سے ان کو کھولا جاتا ہے، تو کھانے پر کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اسی طرح ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے دسترخوان سجایا ہے، تو ہم نے خاص طور پر خواتین نے گھر کے اندر کھانوں کے اندر ایسی ریسیپی استعمال نہ کریں جو آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے مضر ہو۔ ہمارے یہاں یوٹیوب چینل کی بھرمار ہے، تو اس کی وجہ سے نئی نئی ریسیپیز آ رہی ہیں، نئے نئے مسالے آ رہے ہیں اور نئے نئے طریقے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر سادے کھانے بناتے تھے، سادے مسالے ڈالتے تھے اور اتنا زبردست ٹیسٹ آتا تھا۔ وہ ٹیسٹ کس کی وجہ سے ہوتا تھا ناظرین کرام؟ وہ تو ایک تو تھکے تھکے وہ نہیں پکاتے تھے، کھانوں کو بوجھ بھر کے بوجھ سمجھ کر نہیں پکاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ باوضو رہ کر پکاتے تھے کھانا، خاص طور پر ہماری جتنے ہمارے آباء و اجداد گزرے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے گھروں کے اندر کھانے کے اندر ہم ٹیسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ذائقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں سادی سی دادی اماں نانی اماں وہ دال کا تڑکا لگاتی تھی لہسن کا، یا وہ اتنا بہترین ذائقہ آتا تھا۔ آج نہیں لذت آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ ہم بے نمازی ہو گئے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے۔ کھانا پکاتے وقت بھی ہماری 10 جگہ فون پر بات بھی ہو رہی ہوگی، کھانا پکاتے وقت جو ہے ہمارے 10 اور کام بھی کر، تو خوب توجہ سے کام کریں اور اس میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکتے رہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے، ہماری والدہ صاحبہ ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ سورہ یاسین شریف پڑھتی رہتی تھی، یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کچھ صورتیں یا کوئی نہ کوئی اللہ کا نام جو ہے زبان پر جاری رہتا تھا۔ تو اس لیے ناظرین کرام آج بھی آپ چلے جائیں، یہ بڑے بڑے اللہ والے ان کے پاس جائیں، وہ سادی ابلی ہوئی دال ہوتی ہے، سادے کھانے ہوتے ہیں، اس میں اتنا ذائقہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین کرام یہ روحانیت ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف کچن کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ ناظرین کرام ہم نے اپنے جسم کو بھی آباد کرنا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک سے ہمیں جہاں اخروی فوائد حاصل ہو، وہیں پر ہمیں جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہو۔ تو اس لیے اگر آپ رمضان مبارک کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے رمضان مبارک میں سب سے جو زیادہ، اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں اور خواتین بھی جو سن رہی ہے وہ بھی سنجیدہ ہے، تو گھر میں فالتو ریسیپیز گھر میں میٹنگ کر لیں، سب کو بٹھا دیں کہ بھائی اس دفعہ رمضان مبارک میں فالتو مسالوں کی چھٹی، اس دفعہ جو ہے ہمارے گھر میں یہ کھانے بنیں گے۔ اور خاص طور پر جو ہم لوگ جو چھولے کھاتے ہیں نا، اس کو چھولو، یہ پیٹ کے اندر گیس پیدا کرتے ہیں۔ بادی اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظاہری بات ہے رمضان مبارک میں اکثر لوگوں کی جو اس سے پہلے رمضان مبارک میں پروگرام ہوتے رہے تو اکثر لوگوں کا یہ شکایت آتی تھی کہ بھئی رمضان مبارک میں پیٹ میں ہوا زیادہ بن گئی، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دن صبح سحری میں یا افطاری کے اندر وہ ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ جس سے ان کو بادی ہو جاتی ہے۔ جب بادی غذائیں کھائیں گے تو دن بھر ظاہری بات ہے آپ کو بار بار وضو کرنا پڑے گا، بار بار وضو کے لیے آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر سخت سردیاں ہو جائیں تو پھر اور زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بادی اشیاءوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا، زیادہ ڈرائی کھانے نہیں کھانے، فروٹ کا استعمال اچھا کرنا ہے، سبزیوں کا استعمال اچھا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ سحری اور افطاری میں کیا کھانا ہے انشاءاللہ ناظرین کرام اس سے متعلق ایک مکمل تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک کالر کی جانب اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ناظرین کرام، ہم نے انشاءاللہ العزیز 1 منٹ میں جو ہے ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ خاص طور پر رمضان مبارک میں خواتین اور گھر کے جتنے افراد ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کر لیں، تاکہ دسترخوان پہ پھر ناراض نہ ہونا کہ آج دسترخوان پر جو ہے وہ حکیم صاحب نے ہمیں کیا گھر والوں کو وہ نسخے بتا دیے کہ جس سے جو ہے آج گھروں میں کوئی افطاری نہیں بن رہی یا سحری نہیں بن رہی۔ بھائی بنانا ضرور ہے، لیکن سموسے بھی کھائیں، پکوڑے بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ویک میں 2 دن کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ سیٹرڈے سنڈے یا آپ نے
ویکینڈ پہ ہی کرنے ہیں. آپ نے ویک کے اندر ایک دن چھوڑ کر ایک دن پکوڑے بنا لیں, ایک دن چھوڑ کر ایک دن یعنی کہ ایک دفعہ سموسے بنا لیں. کوشش کریں میدے سے بنی ہوئی اشیاء کم سے کم استعمال کریں. دوسرا فروٹ چاٹ ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر آپ جو ہے وہ ابلی ہوئی یعنی کہ سبزیوں کو جو ہے وہ اسٹیم بوائل کر کے استعمال کریں. اس کا بھی طریقہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا آگے. ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز یہ جو خاص طور پر آپ کو اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ رمضان مبارک میں چاق و چوبند ہو کر آپ خوب عبادتیں کریں. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام انشاءاللہ جاری. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. ناظرین کرام ماشاءاللہ آج ہم نے بات کی رمضان مبارک میں خاص طور پر روزے کے طبی فوائد, روزے کے جسمانی فوائد اور خاص طور پر ناظرین کرام اس کے سب سے بڑے فوائد یہ ہیں کہ سبحان اللہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک روزے دار کی خوشی سبحان اللہ افطار کے وقت جو یقیناً اسے قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے, فطری طور پر حاصل ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک سبحان اللہ ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یقیناً ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب سے ملاقات سے پہلے ہمیں جو ہے ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمایا رمضان مبارک میں جس سے رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین کرام کالز کی طرف بڑھیں گے اور وقت آپ کی کالز کو یقین بات دیگر انشاءاللہ سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل زبردست آواز آ رہی ہے آپ کی. اے بیٹا عرفان, اللہ تم کو سلامت رکھے. آمین. میرا نام فرحان ہے. میں نے میرا ہفتے کے دن اپنا حال بیٹی سے بتایا تھا. جی 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 مجھے پتا چلا تھا اور میں نے بتلایا تھا. اللہ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. اب 10 بند ہو گئے. ارے سنیے, ناک بہت بہ رہی ہے, چھینکیں بہت آ رہی ہے, کمزوری بہت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اللہ پاک آپ کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے حکیم جی صاحب, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. حکیم صاحب میرے دو طاہرہ بات سوال ہیں. ایک تو مجھے اپنی صحت کے حوالے سے ہے کہ مجھے نا جو کچھ میں کھاتی ہوں نا پیٹ میں درد ہوتا ہے پہلے تو, ہاں جی طاہرہ بات کر رہی ہیں نا. پھر فوراً ہی میرا نام طاہرہ ہے اور میرا وزن 11 سٹون ہے اور میں ڈیوزبری میں رہتی ہوں. وزن کتنا ہے آپ, عمر کتنی ہے؟ عمر میری 55. جی فرمائیے کیا بات ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور مجھے نا حکیم صاحب پیٹ میں درد, جب میں کھانا کھاتی ہوں نا کوئی بھی صبح کا 12 بجے کا شام کا تو میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کھاتی ہوں اور فوراً مجھے ٹوائلٹ بھی جانا پڑتا ہے, وہ موشن ہو جاتے ہیں. کتنا عرصے سے؟ یہ تقریباً مہینہ سا ہو گیا ہے. پاکستان گئی تھی, واپس آئی, وہاں بھی ہوا ہے مجھے تھوڑا عرصہ, اور واپس آئی تو تب بھی اسی طرح ہو گیا. اور تو ابھی گیس بھی ڈاکٹر کو بہت بتایا زیادہ تھا, ڈاکٹر بنتی کے ہے. پاس گئی تھی؟ جی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ جی انہوں نے ٹیبلٹ دیے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اچھا بلڈ ٹیسٹ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کروایا تھا؟
तकरीबन 2 महीने ही हुए, 1 महीना ही हुआ है करवाया था, वो सब कुछ ठीक क्या था, रिपोर्ट है लेकिन उसकी? कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हाई था, वो भी अभी जो है वो पहले 6 पर था, अभी 5 पे है। ठीक है। बाकी अभी जो बार बार आप ज्यादा सब्जियां खा रही हैं आजकल में, या आप गोश्त वगैरह खाते हैं, दालें वगैरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आजकल खाने पीने में? दालें और सब्जियां, मैं गोश्त और चिकन दोनों ही नहीं खाती बिल्कुल भी, बहुत अच्छा कम खाती हूँ, बहुत कम। अच्छा, ये आपने ये तब्दीली कब से ज्यादा आई है? ज्यादा रोजाना की ये रूटीन है, या आपको हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है? रोजाना ही, तकरीबन रोजाना ही इसी तरह है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें आप और इंशाल्लाह, ठीक दूसरा है? मेरा सवाल ये है कि मेरा नवासा है 10 साल का, उसके हकीम साहब खाते खाते ना, जब आखिरी कोई 2-4 नवाले होते हैं ना, तो वो बोलता है मेरे पेट में दर्द है। बिल्कुल आप उसको रोटी देते हैं, वो भी नहीं बेचारा खा पाता, तो उसके पेट में दर्द काफी देर तक रहता है, तो फिर आस्ते आस्ते उसको आराम आता है। तो कब्ज तो नहीं रहती है? कब्ज भी है उसको। अच्छा, ये बताएं कि नवासे का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र नाम है उसका उम्र नाम है उसका, और उसकी उम्र 10 साल है, और वजन बहुत दुबला पतला है, सही तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बहुत पतला सा है। ठीक जो है, भी कर लें आप अपने हिसाब से। मैं देख लेता हूँ, प्रोग्राम देखें आप इंशाल्लाह, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर जी। जी नाज़रीन किराम, आप जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद जो है कॉल्स सवालात को इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हमारी एक अम्मा जी हैं, इनकी उम्र 80 है, और वजन भी इनका नॉर्मल ही है। बेचारी पिछले दिनों गिर गई थी, इनकी बेटी ने सवाल भी किया था और उसका मैंने जवाब भी दिया था। और बहन हमारी अम्मा जी का नाम सुल्ताना है, इनकी उम्र 83 है और 55 इनका वज़न है। बेचारी गिर गई थी, उसके बाद जो है इनको तकलीफ़ हो गई थी, फिर यानी कि डॉक्टर के पास गईं तो वहाँ से इनको कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इनको पेट में दर्द यानी कि दस्त वग़ैरह लग गए थे और क़े वग़ैरह, उल्टियाँ वग़ैरह बहुत आ रही थी। तो पिछले वीक में इन्होंने कॉल की थी, फिर मैंने कुछ नुस्ख़ा बतलाया था, तो बता रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी दस्त और क़े तो बंद हो गई। लेकिन अब दूसरी बात ये कि सर में इनको चोट लगी थी और कोहनी में भी तकलीफ़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी इफ़ाक़ा है। लेकिन अब जो दूसरी तकलीफ़ है वो ये है कि इनकी नाक बहुत बह रही है, तो इसके हवाले से बता रही हैं कि कुछ मुझे यानी कि मुँह से लुआब भी बहुत आ रहा है, तो इसके हवाले से कोई ज़िक्र किया जाए, बलगम की शिकायत हो रही है। तो देखें, एक तो ये है कि आप सूखे भुने हुए चने इस्तेमाल करें। भुने हुए चने ये आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। जिस्मानी तौर पर जैसे आपको कमज़ोरी हो रही है, तो कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत मुफ़ीद है। यानी कि आपको चाक़ो-चौबंद रखेंगे, और दूसरा ये कि ये आपके लुआब के लिए, जो मुँह के अंदर बलगम ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो वो भी इसका जो है, इसका ख़ात्मा होगा। अच्छा, दूसरा काम ये करें कि आप कलौंजी का कहवा बना लें, कलौंजी और मेथी दाने का। हाफ टी स्पून कलौंजी ले लें और 1 टीस्पून आप मेथी दाना ले लें। इसके अंदर आप छोटी 2 इलायची डाल दें, और इसी तरीके से आप इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें पुदीना भी डाल दें। इसका कहवा तैयार करें 2 कप पानी डालकर। इस कहवे को, इसमें अगर आपको शुगर नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर शहद डालकर या गुड़ डालकर, गुड़ भी व्हाइट गुड़ से मैं हमेशा मना करता हूँ, व्हाइट चीनी से, व्हाइट गुड़ से मैं परहेज़ करवाता हूँ। अच्छा, वो जो है फिर उसका कहवा बनाएँ, कहवे को आप 3 टाइम पिएँ, सुबह, दोपहर, शाम, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी ये कैफ़ियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो आप मेरा वो नुस्ख़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में रहने वाले जितने बुज़ुर्ग हज़रात हैं, अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है, तो आप ये नुस्ख़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको जिस्मानी तौर पर काफ़ी अपने आप को मज़बूत महसूस करेंगे। देखिए, क्या कर लें आप, 100 ग्राम काजू ले लें, 100 ग्राम बादाम ले लें, 100 ग्राम अखरोट ले लें, और इसी तरीके से आप 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, 100 ग्राम सौंफ ले लें, 100 ग्राम जो है आप इसके अंदर अलसी के बीज डाल दें, और 200 ग्राम आप इसमें फूल मखाने डाल दें। इस तमाम चीज़ों को आप भून लें, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसको क्या कर लें, किसी जार के अंदर महफ़ूज़ कर लें। सुबह नाश्ते में, रमज़ान मुबारक में सुबह सहरी में ले लें। अगर रोज़े आप तो माशाअल्लाह वैसे उम्र ज़्यादा है, तो आप यकीनन जो है वो रोज़े नहीं रख पाती होंगी। तो यकीनन आप इसको नॉर्मल सुबह सहरी में भी नहीं, नॉर्मल सुबह नाश्ते में भी ले लें, और इसी तरह शाम को भी रात को सोने से पहले भी ले लें। हल्दी वाले दूध के साथ ले लें तो बहुत बेहतर है। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको शुगर है तो फिर आप नॉर्मल कहवे के साथ भी इसे ले सकते हैं, चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं।
تو آپ جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ آپ کو اندرونی طور پر یہ سمجھے کہ کم سے کم بھی آپ کو 3 ٹیبل اسپون صبح کے وقت میں کھانا ہے. یہ سمجھے ایک سیریل ہے، جیسے آپ سیریل وغیرہ صبح ناشتے میں کھاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، تو دودھ کی یعنی کہ جو سیریل بناتے ہیں اس کے اندر بھی ڈال کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. جس طرح آپ کی طبیعت ہوتی ہے اس کو صبح ناشتے میں استعمال کریں، اور رات کو سونے سے پہلے رات کو کھانا اگر لیٹ کھایا پھر نہیں کھائیے گا. یہ اگر رات کو کھانا آپ جلدی کھا لیتے ہیں پھر آپ ضرور اس کو کھائیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ہماری بہن طاہرہ ہیں ڈیوزبری سے، ان کی عمر 55 ہے، 11 سٹون کا وزن ہے. کہتی ہیں جب بھی کھانا کھاتی ہوں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور فوراً مجھے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. تقریباً یہ ان کی روزانہ کی یہی کیفیت ہے. میں نے پوچھا کہ ہفتے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو بتانے لگی نہیں، تقریباً روزانہ ہی ایسا ہو رہا ہے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر نا ایک یہ خاص بیماری ہے، تقریباً یہ بہت زیادہ جو ہے عام پائی جاتی ہے. تو اب اس کے لیے دیکھیں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ایک تو غذا جو ہے وہ کوشش کریں کم کھائیں، دوسرا یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تیسرا ہے کہ کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، چوتھا یہ کہ کھانے کے اوپر سے تو پانی بالکل بھی نہ پئیں. اور اس کے علاوہ کیا کریں، کھانے سے پہلے آپ اسپغول کا جو چھلکا ہے اس کو پانی کے اندر گھول کر اس کو پی لیا کریں. تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو اس طریقے سے کر لیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اگر اسپغول نہ ہو سکے تو آپ 1 عدد کیلا جو ہے اس سے پہلے کھا لیا کریں. تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 1 عدد کیلا وہ کھا لیا کریں. تو یہ آپ ایک روٹین بنائیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں کافی بہتری آئی. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ ایک پھکی بنا لیں. وہ پھکی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لے لیں سونف، لے لیں 100 گرام، اور زیرہ لے لیں آپ 30 گرام، اور آپ اس میں اسی طرح اجوائن لے لیں وہ بھی 30 گرام، اور دارچینی لے لیں آپ 10 گرام، اور باقی آپ اس کے اندر پودینہ جو ہے وہ سوکھا پودینہ وہ بھی آپ ڈال دیں اس میں تقریباً 50 گرام. یہ تمام چیزوں کو بھون کر ایک سفوف بنا لیں، پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں. اس کو کھانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کو کھا لیا کریں. تو آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک اس سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے نواسے کا میں ذکر کرتا ہوں، پہلے کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب میرے بھانجی کے ساتھ ہے نا الرجی بہت ہے، یہ 3-4 ہفتے ہو گئے جی آرام نہیں آ رہا. بھانجی کا نام اس کا نام انم قیوم. انم قیوم کی عمر ہے اس کی 24-25 سال. 24-25 سال ہے، ٹھیک ہے. 24 ہے یا 25 ہے؟ 24. اچھا جی 24 ہے. وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن ہے 10 جی فرمائیے. 10 پاؤنڈ. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ اس کے الرجی بہت زیادہ ہے فیس پر، آئیز ساری بروز ہوئی یا فیس سارا بروز ہوا. ڈاکٹر کے پاس کئی دفعہ گئی، انہوں نے کئی اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں اتنا پی رہا. اچھا، بازوؤں پر اور ٹانگوں پر کہیں پر الرجی نہیں ہے؟ چہرے پر ہی زیادہ ہے، چہرے پر، گلے پر اور پیٹ پر بھی نہیں، بازوں پر تھوڑے آ رہے، اسپریڈ ہو رہا ہے اس جسم پر. اچھا، ایگزیما ٹائپ ہے؟ جی ایگزیما ٹائپ ہے. جی. اچھا تو تقریباً یہ کتنا دن ہو گیا اس کو الرجی کو؟ اس کو 4 ہفتے ہو گئے، 4-5. ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی، انہوں نے 2-3 دفعہ اینٹی بایوٹکس ڈفرینٹ ٹائپس کی دی ہے. اب سکن ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں، اس کا الرجی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور اسپریڈ ہو رہی ہے اس کے فیس کے اوپر زیادہ ہے. جہاں بچی سوتی ہے تو اس کا بیڈ چینج کر کے بھی دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ میٹرس کے اوپر جو کور وغیرہ ہوتا ہے وہ کتنے دن میں تبدیل کرتے ہیں؟ کیا کور؟ جی میٹرس کے جو کور وغیرہ ہے، یہ رضائی کے کپڑے وغیرہ جو سب کتنے دفعہ چینج کرتے ہیں ویک میں؟ اس کے ہفتے بعد. اور اس کے پاس بلی بھی ہے، 2 بلیاں ہیں اس کے پاس. آپ نے تو سارا خود ہی اس کا حل، اس کی جو پریشانی ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو پیٹ جو جہاں رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے گھر میں جانور ہوتے ہیں تو ان سے یہ الرجی پھیلتی ہے. اچھا. ہاں بالکل. سب سے پہلے گھر سے ان کو رخصت کریں، الوداع کر لیں، اور اپنی جان سب سے عزیز ہے. جی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بلیوں سے جان چھوڑائیں. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی میں نے پوچھا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے میتھی دانہ لے سکتے ہیں؟ جی میں نے جواب دے دیا تھا آپ کو اسی وقت، لیکن میں پھر بھی دے دوں. بالکل آپ لے سکتی ہیں.
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے رات کو میتھی دانے کو 1 ٹی اسپون گھیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کو تھوڑا سا ابال لیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے پر اس کو پی لیں. ٹھیک ہے, میں باقی بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا نام پر میرے وصل نام آپ نے بتایا تھا نا, یہ میرا نام شمیم اختر ہے اور عمر میری جی نام 70 سال ہے. میرے نا وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ میتھی دانا جو ہے وہ رات کو بھگو آپ کے کا نام بتائیے, نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ شمیم اختر. نسیم اختر. عمر آپ کی؟ شمیم اختر. شمیم اختر. ٹھیک ہے. جی. آپ کی عمر؟ عمر میری 70 سال. وزن؟ 70 سال عمر ہے میری, اور وزن میں نا کتنا وہ ہے؟ میتھی دانا پی رہی ہوں. وزن جی کتنا ہے آپ کا؟ وزن وزن جو ہے نا کوئی 50 ہے میرا. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے, کیا بتایا, کیا پوچھا آپ نے؟ مجھے نا بیٹا میں وہ میتھی دانا جو ہے نا روزانہ بھگو کے پیتی ہوں, اور بیچ میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی تھوڑا سا سکا پودینہ بھی ڈال دیا کریں, وہ سب کچھ کرتی ہوں روزانہ. صبح نہار منہ پیتی ہوں میں. میرے نا آج کوئی ہفتہ ہو چلا ہے, میری آنکھوں پر بہت زیادہ نا وہ سوجن ہو گئی ہے. تو نظر جو ہے نا جیسے دھندلا سا نہیں نظر آتا ہے, ایسا ہے. اور کل سے میرے پیروں پر بھی بڑی سوجن ہو گئی ہے. پیشاب آپ کو صحیح آ رہا ہے؟ پیشاب, چھوٹا پیشاب صحیح آ رہا ہے؟ وہ صحیح ٹھیک ہے. ٹوائلٹ بھی اچھا, پیشاب بھی صحیح ہے. آپ نے لاسٹ بلڈ ٹیسٹ کب کروایا تھا؟ جی آپ نے لاسٹ بلڈ ٹیسٹ کب کروایا تھا؟ ہوگا تو 6 مہینے کرایا تھا. تو کیا رپورٹ تھی آپ کی؟ کڈنی کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ کہتے وہ آپ کو نا یہ وٹامن ڈی کی کمی ہے. تو اس کے لیے کیا دیا تھا, پھر کیا لے رہی ہیں آپ؟ وٹامن ڈی کی انہوں نے کہا تھا کمی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا لے رہی ہیں آپ وٹامن ڈی کی کمی کو انہوں نے پورا کچھ کرنے کے نہیں لیے؟ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا یہ بولے وہ فروٹ وغیرہ آپ کھاتی رہیں, اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ گولیاں کبھی وغیرہ کچھ نہیں دی انہوں نے؟ 1 ویک کا کورس آپ دیتے ہیں نا وہ, ہیں 1 ویک کا کورس دیتے ہیں نا وٹامن ڈی کا, وہ اسپیشل. سمجھ نہیں آ رہی مجھے بیٹا. اچھا اما جی, آپ گھر سے باہر کوئی واک کرنے کے لیے جاتی ہیں؟ ہاں باہر جاتی ہوں میں, مگر میرے سے زیادہ چلا نہیں جاتا. اب یہ پتا ہے مجھے نا افزیمے کی بھی تکلیف ہے, میرے بازوؤں پر, ہاتھوں پر اور نیچے ٹانگوں پر ہے. یہ کتنا عرصے سے؟ یہ تقریباً ہو چلا مجھے 6 ماہ ہو چلے ہیں. اور تو اس کے لیے انہوں کیا نے لگاتی دیا ہیں؟ ہوا مجھے وہ نہیں E45 دی, یہ کہتے اس سے ٹھیک ہو جائے گا بس. ابھی آپ کے جو پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے اور آنکھوں میں سوجن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کے گالوں پر بھی سوجن ہے؟ نہیں گالوں پر نہیں ہے, آنکھوں پر ہے. آنکھوں پر ہے. تو آپ کی نیند صحیح ہو رہی ہے؟ نیند نہیں آتی مجھے رات کو. اچھا, آپ کیا تھوڑا سا منہ کے بل لیٹتی ہیں؟ جی آپ جب لیٹتی ہیں تو آپ کا جو تکیہ ہے وہ ذرا اونچا ہے اور منہ کے بل لیٹتی ہیں؟ نہیں نیچے ہے, میں تکیہ بہت پتلا سا لیتی ہوں. نہیں, تکیہ جو ہے ذرا اونچا لیں, ٹھیک ہے. اچھا باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کے جو آنکھوں میں اور جو ٹانگوں میں سوجن ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ابھی ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا, ہماری بہن طاہرہ تھی, ان کے نواسے ہیں. ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے, اور وزن ان کا نارمل ہے, بلکہ نارمل سے بھی کمزور ہیں, بتا رہی دبلے پتلے. کہتے ہیں ان کو بھی کھاتے کھاتے جب بالکل کھانے کا آخر ہوتا ہے تو بچے کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. پیٹ میں کافی درد ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ میرے سے بالکل کھایا نہیں جا رہا, پیٹ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے. تو میں نے پوچھا قبض رہتی ہے؟ کہتی ہے قبض اس بچے کو رہتی ہے. دیکھیں خود سیمپل سی بات ہے کہ وہ بچے جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے, تو ایک تو وہ کھانے وغیرہ تو بالکل کھاتے نہیں, ان کی طبیعت ہی نہیں ان کو ہوتی ہے, ان کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے. اگر وہ کھا پی لیں تو پھر بڑی مشکل سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ظاہری بات ہے ان کے
اگلا کھانا جو اس کے جسم میں موجود ہے گندگی کے شکل میں، فضلے کی صورت میں، فاسد مادوں کی صورت میں، اس کا اخراج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ رکا رہے تو انسان کی قبض کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ رکا رہے تو وہ انسان کے جسم کے اندر وہ انفیکشن کو پیدا کرتا ہے، وہ بڑی آنتوں کی چھوٹی آنت میں بڑی آنت میں سوزش پیدا کرتا ہے، پھر ورم پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس سے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے بچے کو دودھ کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر دے دیں، ہفتے میں 3 دفعہ اسے ایسا کریں۔ بچہ دودھ پیتا ہوگا، دودھ پلا دیں اسے رات کو سونے سے پہلے، اور اس کو جو ہے ہفتے میں 2-3 دفعہ اسے 1 ٹی اسپون یہ ڈال کر، بلکہ اگر بچہ 10 سال کا کچھ بھی نہیں ہوتا 1 ٹی اسپون سے، تو پھر اس کو یہ دے دیا کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ بچے کے انشاءاللہ جب یہ پیٹ صاف ہو جائے گا نا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر یہ پیٹ درد کی یہ جو بہانہ ہے بچہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا کریں، آپ بھی گھر میں ان کی والدہ جو ہے ان کو کہیں اپنی بیٹی کو قہوہ بنائیں، اور قہوہ خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ اس سے پیٹ میں کہیں بھی بادی وغیرہ رکی ہوتی ہے، یا پیٹ میں جو ہے وہ گیس وغیرہ بن جاتی ہے، یہ پیٹ میں انسان کے کھانے کا انہضام کا نظام جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، تو اس سے کھانے کا ہضمے کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو قہوہ میرا بڑا مشہور ہے، سونف، زیرہ، ادرک، دارچینی، منٹ یعنی پودینہ، اور اجوائن، اور اسی طریقے سے 2 عدد چھوٹی الائچی، اور اس کے ساتھ گڑ وغیرہ ڈال کر اس کو میٹھا کر دیں۔ تو ادرک اور دارچینی کی جو ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تقریباً 1 سے 1.5 انچ سوری 1 ٹی اسپون آپ اس کو سب کو استعمال کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز قہوہ بنا لیں 2 کپ پانی ڈال کر، 3 کپ پانی ڈال کر، تو پھر آپ یہ اس کو جب ہاف ہو جائے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ہماری بہن ہے، ان کی بھانجی ہے انم قیوم، ان کی عمر جو ہے 24 ہے، اور 10 اسٹون کا وزن ہے۔ الرجی ہو رہی ہے ان کو، چہرے پر بھی، بازوؤں پر بھی، اور اسی طریقے سے جسم کے بقیہ حصے پر بھی۔ تو بتا رہی تھی کہ 4 ہفتے ہو گئے اس بچی کو یہ الرجی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، کوئی افاقہ نہیں ہوا، اس کے حوالے سے کوئی ذکر کریں۔ ایک تو یہ کہ بچی سے کہیں کہ پانی کا استعمال اچھا کر لیں، جس کمرے میں پانی پیتا ہے، جن بچوں کو بھی الرجی ہوتی ہے، ایک تو ان کے کمرے کے اندر نمی برقرار رکھیں۔ نمی برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی، کھلے برتن کے اندر پانی بھر کر ان کے کمرے میں رکھ دیں۔ ایک اس کام کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے بچوں کو ہمیشہ ساکس نہ پہنے رہنے دیں، یہ بچے ہمیشہ ساکس پہنے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کے ہمیشہ جسم کو جو ہے تھوڑا سا ہوا لگنے دیا کریں، یہ ہمیشہ کوٹ پہن کے بھی رکھتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں کے بعض اکثر بچوں کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، تو اس کے ڈرائی کا حل یہ ہے کہ ان کے جسم کو تر رکھیں۔ اب وہ اس کے لیے مختلف موئسچرائز کریمیں ہوتی ہیں، مختلف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے بچیں۔ جتنا کیمیکل سے کی طرف آئیں گے اس سے اتنا ہی باڈی کے اندر جو ہے نا اس کا وہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کم ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ویسلین لے لیں، جہاں بچی کو الرجی ہے تو میتھی دانہ لے لیں، تقریباً آپ 2 ٹیبل اسپون، اور ویسلین لے لیں تقریباً 4 ٹیبل اسپون۔ اچھا یہ ان کو مکس کر لیں، یہ میتھی دانہ جو گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر ہونا چاہیے، بہت اچھی طریقے سے اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے اندر اس کو مکس کر لیں۔ جسم کے جس حصے پر بھی خارش ہے، الرجی ہو رہی ہے، وہاں یہ پابندی کے ساتھ لگائیں، اللہ کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کافی فرق مل رہا ہے، کافی فرق اس سے محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا کریں، اسی میتھی دانے کا پانی ابال کر اسی سے اس کو دھو لیا کریں، باقی کیمیکل وغیرہ سے جتنا ممکن ہو سکے وہ بچیں۔ باقی بچی کو کہ آپ کے پاس گھر میں اس کے پاس بلی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، تو کامن سینس کی بات ہے، جانوروں سے تو یہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ پیڈ الرجی جو ہے اس ملک کے اندر بہت سی عام ہے، تو اس سے کوشش یہ کریں کہ بلیوں سے جان چھڑا لیں تو بہت بہتر ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہماری تک کی بات ہے، یہ بچے کہاں پھر بلیوں کو چھوڑ دیں، تو یہ کوشش یہ کریں کہ کچھ عرصے کے لیے بلی سے تھوڑا سا دور ہو جائیں تو بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ ہماری ایک اماں جی ہیں، ان کی عمر 70 ہے، اور شمیم اختر ان کی عمر جو ہے ان کی عمر 70 ہے، اور وزن ان کا 60 kg ہے۔ ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا تھا، وٹامن ڈی کی کمی کا بتلایا، ان کو ایگزیما بھی ہے بازوؤں پر، ٹانگوں پر، اور اسی طریقے سے آج کل ان کی آنکھوں میں اور پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں ٹانگوں میں پاؤں میں سوجن کے لیے میرا قہوہ استعمال کریں، وہ جسم میں جہاں کہیں بھی سوجن وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، آپ اس میں لے لیں۔ اچھا دوسرا آپ بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں کہ بلڈ پریشر آپ کا کیسا ہے۔ اس کے علاوہ میرا قہوہ استعمال کریں، سونف، زیرہ، ادرک جو ہے وہ آپ سونف، زیرہ، ادرک، دارچینی، اور اسی طریقے سے منٹ یعنی پودینہ، اجوائن، اور 2 عدد چھوٹی الائچی، یہ قہوہ بنا لیں۔ یہ ساری چیزیں 1 ٹی اسپون لے لیں، اور ادرک اور دارچینی جو ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں۔
وہ اس کا قہوہ بنائیں، اس قہوے کو آپ پئیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ قہوہ آپ ہفتے میں 3 دن پئیں۔ اس کے علاوہ جو نارمل قہوہ ہے وہ آپ پئیں سونف، دھنیا اور دارچینی کا، کیونکہ آپ کے جسم میں آلریڈی ایکزیما خارش ہے، تو ممکنہ طور پر یہ آپ کو تھوڑا سا مزید آپ کو گرم کرے گا، تو اس سے بچیں۔ تو سونف، زیرہ، سونف، دھنیا اور دارچینی کا قہوہ اور منٹ کا قہوہ بنا کر پیتے رہیں، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں کہ تیل لے لیں سرسوں کا، اس کے اندر تقریباً 100 گرام سرسوں کا تیل لے لیں اور آدھا پاؤ لہسن لے لیں، اس کے اندر جلا دیں اس کو اچھی طریقے سے، اور اس کے اوپر اپنے پاؤں کا مساج کریں، اور اسی طرح جب صبح اٹھیں تو اپنے آنکھوں پر اپنا لعاب لگائیں، لیکن شرط یہ کہ آپ کے منہ میں انفیکشن نہ ہو۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، آنے والا رمضان مبارک ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ خوب عبادت والی زندگی میں اس کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔